بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ کے ملائکہ کی کچھ جماعتیں ہیں جو آسمان سے روانہ ہوتی ہیں اور زمین میں ذکر کی مجالس میں ٹھہرتی ہیں، اس لیے تم لوگ جنت کی کیاریوں میں سے کچھ چرا لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی کیاریاں کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کی محفلیں ہی جنت کی کیاریاں ہیں، اس لیے صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو اور اپنے دلوں میں اس کو یاد کیا کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقام جاننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس بات پر غور کرے کہ اس کے دل میں اللہ کا مقام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو وہی مقام دیتا ہے جو مقام بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں دیتا ہے۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 1820۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی، اور انسان گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 1814۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر سے ڈرتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دعا تجھے فائدہ دے گی جو نازل ہو چکی اور جو ابھی نازل ہونے والی ہے، سب کے متعلق دعا فائدہ دے گی، کیونکہ مصیبت کی دعا کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 1813۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائیں تو ایسا ہے جیسے وہ کسی مرے ہوئے گدھے پر جمع ہوئے ہوں اور اٹھ کر چلے گئے ہوں، اور قیامت کے دن ان کو اس بات پر حسرت ہوگی کہ ہم اس وقت ذکر اللہ سے غافل کیوں رہے۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 1808۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ احادیث اچھی لگی ہوں تو انہیں دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔